اللهم صل على سيدنا محمد جدوجہد ہے اور یہاں کے علماء کی اور ذمہ داروں کی اور یونٹ والوں کی فکر سے تمام ہماری اس کنکا پورہ کے بہنوں کو ایک جا جمع ہونے کا اللہ نے سنہرا موقع عطا فرمایا ہے، تاکہ ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ تذکرہ سننے اور سنانے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ سب کی جد و جہد کو، قربانیوں کو، فکروں کو اللہ بہتر بدلہ نصیب فرمائے اور ان کی تمام قربانیوں کو قبول فرمائے۔ معزز خواتین، تھوڑا جڑ کر بیٹھیں، جم کر بیٹھیں، عمل کی نیت سے سنیں اور دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے سنیں۔ دین کی باتوں کو کہنا اور سننا ہمارے لیے بہت ہی باعث اجر و ثواب رکھتا ہے۔ دعا فرمائیں جتنی باتیں کہی جائے، سنی جائے، کہنے والے بھی محتاج ہیں، سننے والے بھی محتاج ہیں۔ کہنے والوں کو اللہ پاک کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو اللہ پاک سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء نے لکھا ہے کتابوں کے اندر، حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم محمد فیوضہم، دعا فرمائے، یہ ہمارے پڑوس ملک کے بڑے عالم دین ہیں اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ یہ اپنے کتاب میں لکھتے ہیں دنیا کام کرنے کی جگہ ہے، دنیا کام کرنے کی جگہ ہے۔ جب آدمی کام کر چکا تو تھوڑی دیر وہ آرام کرنے کی بھی اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے تحت حضرت دوسرا جملہ لکھتے ہیں دنیا کام کرنے کی جگہ ہے، قبر آرام کرنے کی جگہ ہے۔ جب آدمی کام بھی کر چکا، آرام بھی کر چکا تو اسے انعام کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت نے تیسرا جملہ لکھا، پہلا جملہ دنیا کام کرنے کی جگہ ہے اور دوسرا جملہ قبر آرام کرنے کی جگہ ہے، تیسرا جملہ جنت انعام لینے کی جگہ ہے۔ تو ہم دنیا میں کام کرنے کے لیے آئے ہیں، ایک دنیاوی کام ہے، ایک دین کا کام ہے۔ دنیاوی کام ہم رہیں گے جب بھی ہوتا رہے گا، ہم دنیا سے چلے جائیں گے جب بھی یہ کام ہوتے رہیں گے۔ اصل کام آخرت کا ہے۔ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے ہیں، ہر نبی، ہر پیغمبر اللہ کا یہ دین کیسے زندہ ہو جائے، ہر اللہ کے بندوں پر اور ہر اس اللہ کی بندی پر یہ اللہ کا دین کیسے ان تک پہنچ جائے، یہ پوری انتھک کوشش کی ہے۔ دن میں محنت کرتے، رات میں محنت کرتے۔ نوح علیہ السلام کا تذکرہ بارہا ہم سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں۔ اللہ پاک نے ایک سورت نازل فرمائی ہے سورہ نوح کر کے، 29ویں پاری کی آیت اور سورت ہے۔ اللہ پاک اس میں فرماتے ہیں قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں قال ربی، نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب، انی میں دعوت قومی، میں نے اپنی قوم کو دعوت دی، ایک اللہ کی طرف بلایا، لیلا ونہارا، رات دن بلائے نوح علیہ السلام نے، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، قوم بھاگتی رہی، کانوں میں انگلیاں ڈال کر بھاگ گئی قوم، دین کی باتوں کو سننے کے لیے تیار نہیں تھی، ایک اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اور جس وقت کے پیغمبر کو اللہ پاک دنیا میں بھیجتا، اس پیغمبر کی بات کو ماننے کے لیے قوم تیار نہیں تھی۔ یہاں تک کہ آگے بڑھ کر حضرات مفسرین نے لکھا ہے نوح علیہ السلام کی خود بیوی اس دین متین کو، دین پر چلنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کبھی کانوں میں انگلیاں ڈال دیتی، کبھی اپنے چہرے پر کپڑا ڈال لیتی اور بھاگنا شروع ہو جاتی۔ کیوں؟ یہ دین کی باتوں کو سننا ان کے لیے پسند نہیں تھا، وہ آمدہ نہیں ہوتی تھی کہ وہ دین کی باتوں کو سنیں۔
معزز خواتین، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہم سب کو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ انمول نعمت ہے، اس نعمت کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اللہ نے اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے۔ اس نعمت کے عوض میں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، کوئی بندہ اللہ کی ایک نعمت کو جب سے دنیا میں آیا ہے اس وقت سے لے کر 100 سال ایک بندے کو عمر ملے، زندگی ملے، 100 سال تک سجدے میں رہے، باری تعالیٰ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، آپ نے ہمیں انسان بنایا، کلمہ پڑھنے والا بنایا، ایمان والا بنایا، ایک نعمت کے عوض میں پورے 100 سال بھی سجدے میں گزار دے، جب بھی ایک نعمت کا عشر عشیر بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اتنی بڑی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہے، خدا کرے اللہ ہم سب کو نعمتوں کی قدردانی نصیب فرمائے۔ معزز خواتین، اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا، انسان بنانے کے علاوہ کوئی اور مخلوق بنا دیتا ہم کیا کر لیتے؟ انسان کے علاوہ کوئی جانور بنا دیتا، گھوڑا گدھا بنا دیتا اور بیل بھینس بنا دیتا تو ہم کیا کر لیتے؟ علماء نے یہ واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے، اور ہم تو حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب دامت برکات محمد فیوض ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں وہ آ رہے ہیں، ان کی بات بھی سننا ہے۔ اس کے بعد حضرت مولانا مفتی رضوان صاحب بھی ہیں دامت برکاتہم، اور ساتھ میں حضرت مولانا زبیر صاحب بھی ہیں، اور ان اکابرین کی بات ہمیں سننا ہے۔ صرف 5 منٹ کے لیے مجھے بٹھا دیا گیا، حضرت ہمارے مفتی رضوان صاحب دامت برکاتہم کا حکم تھا، میں بیٹھ گیا ہوں، ورنہ ان اکابرین کے سامنے ہماری کہ زبانی کھلنا بہت مشکل ہے۔ خیر دعا فرمائیں اللہ پاک ہم سب کو جتنی بھی باتیں کہی جائے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات بول کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ نے احسان فرمایا، اللہ نے ہمیں حضرت انسان بنایا، یہ اللہ کا کروڑوں احسان ہے۔ اگر اللہ پاک انسان کے بجائے کوئی اور مخلوق بنا دیتا، 18,000 مخلوقاتوں میں سے کسی اور مخلوق بنا دیتا، ہم کیا کر لیتے؟ جس وقت میں اللہ پاک انسان کو بنا رہے تھے، مجھے اور آپ کو بنا رہے تھے، اس وقت میں کوئی اور مخلوق کو بھی اللہ پاک بنا رہے تھے۔ چاہتے تو اللہ پاک کوئی اور مخلوق بنا دیتے، کرم ہے مالک کا، اللہ نے ہمیں انسان بنا دیا۔ علماء نے لکھا ہے کتابوں کے اندر، ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ راستے سے جا رہے تھے، بہت بڑے اللہ والے ہیں، بہت بڑے وقت کے ولی ہیں، بغداد اور جتنا علاقہ ہے تمام علاقہ جانتا ہے کہ حضرت شیخ کیا ہے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے پائے کے اللہ کے ولی تھے، عالم دین تھے، متقی پرہیزگار تھے۔ اتفاق کی بات تھی کہ آپ جمعہ کی نماز کے لیے جا رہے تھے، راستے میں جا رہے تھے۔ آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے جہاں کھیتیاں ہوتی ہیں، جہاں چاول کا کھیت بنتا ہے، تو ابھی شروع ہونے سے پہلے ادھر بھی پانی ہوتا ہے، ادھر بھی پانی ہوتا ہے، اور پورے پانی کے کیچڑ کے اندر درمیان میں چھوٹی سی ایک منڈیر ہوتی ہے، راستہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے۔ اس راستے سے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے۔ جس راستے پر جا رہے تھے وہ راستہ بالکل چھوٹا تنگ تھا۔ حضرت جیسے ہی چلنے لگے، تھوڑی دور جانے کے بعد دیکھا تو اسی راستے پر ایک کتا آ رہا تھا۔ اب حضرت نے سوچا کیچڑ میں ہم اترے یا وہ کتا اترے؟ ارے کتے پر تو کوئی جمعہ کی نماز بھی نہیں، کوئی اور نماز نہیں ہے، وہ الگ مخلوق ہے۔ اب وہ اترے گا تو کیا ہو جائے گا؟ حضرت کو تو نماز پڑھانا تھا، جمعہ میں حاضر ہونا تھا، آپ کا خطبہ اور باقی تھا، خطبہ دینے جا رہے تھے۔ اب دونوں راستے میں آئے، ادھر سے راستے میں ادھر سے کتا آ رہا ہے، اب حضرت جنید بغدادی اس راستے سے جا رہے ہیں، اب کون اترے نیچے؟ اسی کشمکش میں تھے، لیکن وہ کتا بھی اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اتفاق کی بات تھی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نیچے کیچڑ میں اتر گئے۔ وہ کتا تھا بالکل راستے سے نکلتا ہوا سامنے وہ بھی چلا۔ اب حضرت جیسے وہ نکلنے کے بعد پھر حضرت راستے پر آئے۔ اب حضرت تھوڑی چند قدم جانے کے بعد حضرت کے دل میں خیال پیدا ہوا، دیکھیں یہ کتا کتنا دور گیا ہے۔
اب حضرت نے بھی پلٹ کر دیکھا تو اللہ نے اس مخلوق کتے کے دل میں بات ڈال دی، کتا بھی پلٹ کر دیکھا۔ اس وقت میں کتا بزبان حال کہہ رہا تھا، جنید آج تم اپنے آپ کو انسان سمجھ کر مجھے راستہ نہ دیتے، اپنے آپ کو افضل سمجھ کر مجھے حقیر سمجھ کر راستہ نہ دیتے، اللہ پاک تمہارا نام ولایت کے رجسٹر سے نکال دیتا آج۔ تو میرے بھائیوں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ کو یہ دل میں سوچ رہے تھے، اگر جنید کو کتا بنا دیتے، کتے کو جنید بنا دیتا، مالک تیرا کرم ہے، آپ نے مجھے انسان بنایا، اسے مخلوق اور چھوٹی مخلوق کتا بنا دیا۔ تو میرے بھائیوں، اپنے آپ کو حضرت نے کیا ہے کم تر سمجھ کر کیچڑ میں اتر گئے، اللہ پاک کو یہ آپ کی ادا پسند آئی۔ تو میرے بھائیوں، حدیث میں ہم بارہا سنتے ہیں، ایک عورت تھی، بلی کو باندھا اور اس کو اور ایک ایک کیڑے مکوڑے، ایک ایک کم از کم پانی کے گھونٹ گھونٹ کو ترسا کر مار دیا، اللہ پاک نے اس عورت کو جہنم میں داخل کیا۔ اور ایک عورت نے کتے کو پانی پلائی، اللہ پاک نے اس کی یہ ادا کو پسند کیا تو اللہ پاک نے اس کی مغفرت فرما دی۔ معزز خواتین، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، ہمیں کلمہ جیسی دولت عطا فرمائی ہے، اس نعمت کی ہم قدردانی کریں، بارہا ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اللہ کے احکامات پر چلتے رہیں، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی، ورنہ دنیا رہی نہ صحیح ختم ہو جائے گی۔ ہمیشہ کی جو آخرت ہے، اس آخرت میں جو اللہ پاک سوالات کریں گے، ان سوالات کا جواب دینا بہت مشکل ہوگا۔ دعا فرمائیں، جتنی باتیں کہی گئی سنی گئی، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، احکام خداوندی کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کو اپنی پوری زندگی میں ادا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد، اللہم صل علی سیدنا